اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے ضمائر سے فعل ماضی کی پہچان۔ ہم نے ضمیر کی دو اقسام پڑھی تھی، ایک علیحدہ آنے والی ضمائر، ایک جڑ کر آنے والی ضمائر۔ ہم نے اس ضمائر کی دو اقسام اس لیے تھی کہ اسم کی بھی دو اقسام تھی اور یہ ضمیر ہمیشہ اسم کی جگہ پر استعمال ہوتی ہیں۔ اسم کی دو اقسام تھی، ناقص اور تام۔ اسی طرح ضمیر کی بھی دو اقسام ہے، علیحدہ آنے والی، جڑ کر آنے والی۔ ہم نے علیحدہ آنے والی ضمائر میں سے فاعلی حالت مبتدا میں پڑھی تھی۔ اب ہم پڑھیں گے جڑ کر آنے والی ضمائر میں وہ ضمائر جو فاعلی حالت میں ہوتا ہے۔ اس لیے ہم یہ پڑھیں گے کہ ضمیر ہمیشہ فاعلی حالت میں ہوتا ہے اور فعل کا جو ضمیر ہے وہ فاعلی حالت میں ہوتا ہے۔ دیکھو، ہم نے گراف پڑھنا ہے، اس کے حروف اصلی جو ہیں وہ فعلہ ہیں۔ عربی دانوں نے ایک وزن رکھا ہے کسی لفظ کے پہچاننے کے لیے، فا عین لام، اس کا وزن ہے فعلہ۔ جب ضمیر جڑ کر آنے والی ضمیر میں سے فاعلی حالت، اس کی دو اقسام تھی، ایک مستتر اور ایک بارز۔ جو مستتر تھی وہ دو تھی اور بارز ضمائر وہ 11 تھی۔ مستتر مذکر غائب، واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب میں۔ واحد مذکر غائب میں اس لیے ہیں کہ اس میں کوئی زیادتی حروف نہیں ہیں جو اس کی ضمیر کو ہم جانیں، اور فعلت یہ اس کی اس لیے کہ اس کے آخر میں تاء ساکن ہے اور تاء ساکن کا کوئی اپنا حرکت نہیں جو ہم اس کے ضمیر کو جانیں۔ تو اس کا ضمیر ہوا اور اس کا ضمیر ہوا ہیا، یہ دو ضمیریں چھپی ہوئی ہیں، اور باقی ان میں جو ضمائر ہیں اس سے بارز ضمائر کہلاتا ہے۔ جو یہ دو ضمیریں ہیں اس کو مستتر ضمیر کہتے ہیں، اور باقی علاوہ جو 11 رہ گیا اس سے بارز ضمائر کہتے ہیں۔ دیکھو، اس میں فعلا یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، اس کا نام ہے ماضی تثنیہ مذکر غائب، اور ان کا معنی ہے ان دو مردوں نے کام کیا۔ دیکھو، اس میں جو ضمیر ہیں بارز، یہ ہیں الف کہ اس کے آخر میں ہیں، یہ اس کی فاعلی حالت ہے، اور یہ اس کا ضمیر ہے جو ہم اس کے ذریعے تثنیہ کو پہچانیں۔ بارز ضمائر جو ہیں وہ 11 ہیں۔ آج اس کے آخر میں الف آیا ہو، واو ساکن جو اس کے بعد الف آیا ہو وہ جمع مذکر غائب میں استعمال ہوتا ہے۔ فعلو اس کے آخر میں واو ساکن اور اس کے بعد الف۔ دوسرا تا جو اس کے آخر میں تا اور الف دونوں آیا ہو، یہ تثنیہ مؤنث غائب میں استعمال ہوتا ہے۔ فعلتا اس کے آخر میں تا الف استعمال ہوا ہے۔ نمبر 3، نون مفتوحہ جو اس کے پہلے ساکن ہو، یہ جمع مؤنث غائب میں استعمال ہوتا ہے۔ فعلنا۔ اور تیسرا تاء مفتوحہ جو اس سے پہلے ساکن ہو، یہ واحد مذکر غائب میں استعمال ہوتا ہے۔ فعلتا واحد مذکر حاضر میں استعمال ہوتا ہے۔ دوسرا تما، یہ تثنیہ مذکر و مؤنث حاضر میں استعمال ہوتا ہے، تما۔ اور تیسرا تم جو ہے جمع مذکر حاضر میں استعمال ہوتا ہے۔ اور نمبر 3 تاء مکسورہ، وہ تا جس میں کسرہ ہو وہ واحد مؤنث حاضر میں استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 3 تما، یہ بھی تثنیہ مذکر مؤنث دونوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اور نمبر 3 یہ جمع مؤنث حاضر میں استعمال ہوتا ہے۔ اور یہ دو جو ضمیریں ہیں یہ مذکر و مؤنث میں دونوں میں مشترک ہوتا ہے، تو واحد مذکر و مؤنث متکلم کے لیے اور نہ جمع مذکر و مؤنث متکلم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ ہم نے اس لیے پڑھا کہ اگر ہم اس کے ضمیر کو یاد نہ رکھیں تو ہم ماضی کی پہچان نہیں کریں گے۔ مثلا جیسے یہ ضمائر ہم نے اس لیے پڑھا کہ اگر اس کو ہم یاد نہیں رکھیں گے تو اس میں ہم ماضی کی پہچان میں مشکلیں ہوتی ہیں۔ مثلا میں نے ایک دوسرا لفظ لکھا انعمتا، یہ تو فعلہ کی وزن پر نہیں ہے کہ ہم اس کو جانیں کہ یہ ماضی ہیں، بلکہ اس میں اور ضمیر ہیں تاء مفتوحہ جو ہم اس کے ذریعے اس کو پڑھیں گے، اور یہ ماضی ہیں ثلاثی مزید فیہ۔ یہ ہو گیا ثلاثی مزید فیہ۔ اور اب تک ہم نے اس چارٹ کو مکمل کرنا ہے۔ اس چارٹ میں ہم نے یہ ابھی پڑھی جڑ کر آنے والی ضمائر میں سے فاعلی، اور یہ ضمیر ہیں ضمائر علیحدہ آنے والی ضمائر میں سے فاعلی حالت،
یہ ہم نے مبتدا کی حالت میں پڑھی تھی، اور جل کر آنے والی ضمائر میں اضافی حالت یہ ہم نے مرکب اضافی میں پڑھی تھی، اور یہ ضمائر رہ گیا مفعولی حالت، یعنی علیحدہ آنے والی ضمائر میں مفعولی رہ گیا اور جل کر آنے والی ضمائر میں مفعولی رہ گیا۔ آج ہم نے جو پڑھا وہ ہے جل کر آنے والی ضمائر میں سے وہ ضمائر جو فاعل حالت میں آتا ہے، اس کو کہتے ہیں متصلہ مرفوعہ۔ اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا۔